بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 70ویں قسط پیش خدمت ہے۔ مئی 634 کے آخری ہفتے میں خالد کو امیر المومنین ابو بکر کا خط ملا، جس کا پہلا فقرہ خالد کے حج کے متعلق تھا، جس کے متعلق خالد مطمئن تھے کہ امیر المومنین اس سے بے خبر ہیں۔ خط میں خالد کے حج کا اشارہ کر کے صرف اتنا لکھا تھا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ باقی خط کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، عتیق بن ابو قحافہ کی طرف سے خالد بن ولید کے نام۔ السلام علیکم۔ تعریف اللہ کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہیرا سے کوچ کرو اور شام میں اس جگہ پہنچو جہاں اسلامی لشکر جمع ہے۔ لشکر اچھی حالت میں نہیں، مشکل میں ہے۔ میں اس تمام لشکر کا جو تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور اس لشکر کا جس کی مدد کو تم جا رہے ہو سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ رومیوں پر حملہ کرو۔ ابو عبیدہ اور اس کے ساتھ کے تمام سالار تمہارے ماتحت ہوں گے۔ ابو سلیمان، پختہ عزم لے کر پیش قدمی کرو۔ اللہ کی حمایت اور مدد سے اس مہم کو پورا کرو۔ اپنے لشکر کو جو اس وقت تمہارے پاس ہے 2 حصوں میں کر دو۔ ایک حصہ مسنع بن حارثہ کے سپرد کر جاؤ۔ عراق کا سپہ سالار مسنع بن حارثہ ہوگا۔ لشکر کا دوسرا حصہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہیں واپس آ جانا اور اس علاقے کے سپہ سالار تم ہوگے۔ تکبر نہ کرنا کہ تکبر اور غرور تمہیں دھوکہ دیں گے اور تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ کوتاہی نہ ہو، رحمت و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نیک اعمال کا صلہ اللہ ہی دیا کرتا ہے۔ خط پڑھتے ہی خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا اور کچھ خسیانہ سا ہو کے انہیں بتایا کہ ان کے خفیہ حج کا امیر المومنین کو پتہ چل گیا ہے۔ خالد نے کہا، اور میں خوش ہوں اس پر کہ فراغت ختم ہو گئی ہے، ہم شام جا رہے ہیں۔ خالد تو جیسے میدان جنگ کے لیے پیدا ہوئے تھے، قلعے اور شہر میں بیٹھنا انہیں پسند نہ تھا۔ انہوں نے سالاروں کو خط پڑھ کر سنایا اور تیاری کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے تمام صحابہ کرام کو اپنے ساتھ رکھا۔ صحابہ کرام کو لشکر میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مسنع بن حارثہ نے کہا، ولید کے بیٹے، خدا کی قسم میں اس تقسیم پر راضی نہیں ہوں جو تو نے کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی صحیح تقسیم کر۔ آدھے صحابہ کرام تیرے ساتھ جائیں گے، آدھے میرے ساتھ رہیں گے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ انہی کی بدولت اللہ ہمیں فتح عطا کرتا ہے؟ خالد نے مسکرا کر صحابہ کرام کی تقسیم مسنع بن حارثہ کی خواہش کے مطابق کر دی اور اپنے لشکر کے سالاروں کو حکم دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو تیاری مکمل کر لیں، اور یہ نہ بھولنا کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کو جا رہے ہیں جو وہاں مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خالد نے کہا، ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سانس جتنا وقت بھی نہیں۔ مسلمانوں کا وہ لشکر جو شام میں جا کر مشکل میں پھنس گیا تھا، وہ ایک سالار کی جلد بازی کا اور حالات کو قبل از وقت نہ سمجھ سکنے کا نتیجہ تھا۔ اس نے شام کے اندر جا کر رومیوں پر حملہ کرنے کی اجازت امیر المومنین سے اس طرح مانگی کہ جس طرح وہ خود آگے کے احوال و قوائف کو نہیں سمجھ سکا تھا، اسی طرح اس نے امیر المومنین کو بھی گمراہ کیا۔ امیر المومنین ابو بکر دانشمند انسان تھے۔ انہوں نے اس سالار کو حملہ کرنے کی کھلی چھٹی نہ دی، بلکہ یہ لکھا، رومیوں سے ٹکر لینے کی خواہش میرے دل میں بھی ہے اور یہ ہماری دفاعی ضرورت بھی ہے۔ رومیوں کی جنگی طاقت کو اتنا کمزور کر دینا ضروری ہے کہ وہ سلطنت اسلامیہ کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کر سکیں، لیکن ابھی ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ تم ان کے خلاف بڑے پیمانے کی جنگ نہ کرنا، محتاط ہو کر آگے بڑھنا تاکہ خطرہ زیادہ ہو تو پیچھے بھی ہٹ سکو۔ تم یہ جائزہ لینے کے لیے حملہ کرو کہ رومیوں کی فوج کس طرح لڑتی ہے اور اس کے سالار کیسے ہیں۔ امیر المومنین نے صاف الفاظ میں لکھا کہ اپنے لشکر کو ایسی صورت میں نہ ڈال دینا کہ پسپائی اختیار کرو اور تمہیں اپنے علاقے میں آ کر بھی پناہ نہ ملے۔ اس سالار کا نام بھی خالد تھا، خالد بن سعید، لیکن میدان جنگ میں وہ خالد بن ولید کی گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسے جن دستوں کا سالار بنایا گیا تھا وہ سرحدی فرائض سر انجام دینے والے دستے تھے۔ ان میں لڑنے کی اہلیت تھی اور ان میں لڑنے کا جذبہ بھی تھا، لیکن انہیں جنگ کا ویسا تجربہ نہ تھا جیسا خالد کے دستوں نے حاصل کر لیا تھا۔ امیر المومنین نے خالد بن سعید کو اپنی سرحدوں پر پہرا دینے کے لیے بھیجا تھا۔ ان دستوں کا ہیڈ کوارٹر تیمہ کے مقام پر بنایا گیا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد کی پے بپے کامیابیاں دیکھ دیکھ کر خالد بن سعید کو خیال آیا کہ خالد نے فارس کو شکستیں دی ہیں تو وہ رومیوں کو ایسی ہی شکستیں دے کر
خالد کی طرح نام پیدا کر لے۔ ابن حشام اور ایک یورپی مورخ ہنری اسمتھ نے یہ بھی لکھا ہے کہ خلیفۃ المسلمین خالد بن سعید کی قیادت اور صلاحیتوں سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے سالار کو بڑی جنگوں سے دور رکھا تھا، لیکن وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ خالد نے بھی فراز کے مقام پر رومیوں سے ٹکر لی تھی، لیکن سرحد پر مارکا لڑا تھا، انہوں نے آگے جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ خالد بن سعید نے امیر المومنین کا جواب ملتے ہی اپنے دستوں کو کوچ کا حکم دیا اور شام کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ اس وقت شام میں ہرقل رومی حکمران تھا جسے جنگوں کا بہت تجربہ تھا۔ رومیوں کی اپنی جنگی تاریخ اور روایات تھیں، وہ اپنی فوج کو انہی کے مطابق ٹریننگ دیتے تھے۔ یہ تقریباً انہی دنوں کا واقعہ ہے جب خالد فراز کے مقام پر رومیوں، فارسیوں اور عیسائیوں کے متحدہ لشکر کے خلاف لڑے اور انہیں شکست دی تھی۔ اس سے رومی محتاط، مستعد اور چوکس ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو ہر لمحہ تیار رہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ خالد بن سعید نے آگے کے احوال و قوائف معلوم نہ کیے، کوئی جاسوس آگے نہ بھیجا اور اندھا دودھ بڑھتے گئے۔ آگے رومی فوج کی کچھ نفری خیمہ زن تھی، خالد بن سعید نے دائیں بائیں دیکھے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ رومیوں کا سالار باہان تھا جو جنگی چالوں کے لحاظ سے خالد کے ہم پلہ تھا۔ خالد بن سعید نہ جان سکا کہ رومیوں کی جس نفری پر اس نے حملہ کیا ہے اس کی حیثیت جال میں دانے کی ہے، وہ انہی میں الجھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے اپنے دستے رومیوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں اور عقب سے رومی ان پر حلہ بولنے کے لیے بڑے آ رہے ہیں۔ خالد بن سعید کے لیے اپنے دستوں کو بچانا ناممکن ہو گیا۔ اس نے یہ حرکت کی کہ اپنے محافظوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے بھاگ گیا اور اپنے دستوں کو رومیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ مسلمانوں کے ان دستوں میں مشہور جنگجو اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے۔ اس ابتر صورتحال میں انہوں نے اپنے ہراساں دستوں کی کمان لے لی اور ایسی چالیں چلی کہ اپنے دستوں کو تباہی سے بچا لائے۔ جانی نقصان تو ہوا اور زخمیوں کی تعداد بھی خاصی تھی۔ خالد بن سعید کے بھاگ جانے سے تمام دستوں کے جنگی قیدی بننے کے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ اکرمہ نے مسلمانوں کو اس ذلت سے بچا لیا۔ مدینہ اطلاع پہنچی تو خلیفۃ المسلمین نے خالد بن سعید کو معزول کر کے مدینہ بلا لیا۔ خلیفۃ المسلمین کے غصے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے خالد بن سعید کو بڑی محفل میں بزدل اور نالائق کہا۔ خالد بن سعید خاموشی کی زندگی گزارنے لگا۔ اس سے زیادہ افسردہ آدمی اور کون ہو سکتا تھا؟ آخر خدا نے اس کی سن لی۔ بہت عرصے بعد جب مسلمانوں نے شام کو میدان جنگ بنا لیا تھا، خالد بن سعید کو وہاں ایک دستے کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی۔ اس نے اپنے نام سے شکست کا داغ یوں دھویا کہ بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ امیر المومنین ابو بکر نے اپنی مجلس مشاورت کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا۔ اس مجلس میں جو اکابرین شامل تھے، ان میں عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن الجراح، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضوان اللہ علیہ مجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ تھا کہ شام کی طرف سے رومیوں کے حملے کا سدباب کیا جائے۔ آپ نے جو تدبیریں سوچی تھی ان پر عمل کرنے کی آپ کو مہلت نہ ملی، آپ انتقال فرما گئے۔ اب تم نے سن لیا ہے کہ ہرقل جنگی تیاری مکمل کر چکا ہے اور ہمارا ایک سالار شکست کھا کر بھی آ گیا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تو ایک تو اپنے لشکر کے حوصلے کمزور ہوں گے اور وہ رومیوں کو اپنے سے زیادہ بہادر سمجھنے لگیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ رومی آگے بڑھائیں گے اور ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ اس صورتحال میں تم مجھے کیا مشورہ دو گے؟ یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمیں مزید فوج کی ضرورت ہے۔ عمر نے کہا، امیر المومنین، آپ کے عزم کو کون رد کر سکتا ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ شام پر حملے کا اشارہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ لشکر کے لیے مزید نفری بھرتی کریں اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنا چاہا تھا اسے ہم پورا کریں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، امیر المومنین، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، غور کر لے، رومی ہم سے طاقتور ہیں۔ خالد بن سعید کا انجام دیکھ۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادوں کو ضرور پورا کریں گے، لیکن ہم اس قابل نہیں کہ رومیوں پر بڑے پیمانے کا حملہ کریں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے دستے رومیوں کی سرحدی چوکیوں پر حملے کرتے رہیں اور ہر حملے کے بعد دور پیچھے آ جائیں؟ اس طرح رومیوں کا آہستہ آہستہ نقصان ہوتا رہے گا اور اپنے مجاہدین کے حوصلے کھلتے جائیں گے۔ اس دوران ہم اپنے لشکر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے رہیں۔ امیر المومنین، لشکر میں اضافہ کر کے تم خود جہاد پر روانہ ہو جاؤ اور چاہو تو قیادت کسی اور سردار کو دے دو۔ مورخوں نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام مجلس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف نے بڑی جرأت سے اپنا مشورہ پیش کیا تھا۔
ایسے لگتا تھا جیسے اب کوئی اور بولے گا ہی نہیں۔ امیر المومنین نے کہا، خاموش کیوں ہو گئے ہو تم؟ اپنے مشورے دو۔ عثمان بن عفان نے کہا، کون شک کر سکتا ہے تمہاری دیانتداری پر؟ بے شک تم مسلمانوں کی اور دین کی بھلائی چاہتے ہو، پھر کیوں نہیں تم حکم دیتے کہ شام پر حملہ کرو؟ نتیجہ جو بھی ہوگا ہم سب بھگت لیں گے۔ مجلس کے دوسرے شرکاء نے عثمان بن عفان کی تائید کی اور متفقہ طور پر کہا کہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وقار کے لیے مسند خلافت سے جو حکم ملے گا اسے سب قبول کریں گے۔ خلیفۃ المسلمین نے آخر میں کہا، تم سب پر اللہ کی رحمت ہو، میں کچھ امیر مقرر کرتا ہوں۔ اللہ کی اور اس کے رسول کے بعد اپنے امیروں کی اطاعت کرو، اپنی نیتوں اور ارادوں کو صاف رکھو، بے شک اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امیر المومنین ابو بکر کا مطلب یہ تھا کہ شام پر حملہ ہوگا اور رومیوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی۔ مجلس پر پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ محمد حسین ہیکل لکھتا ہے کہ یہ خاموشی ایسی تھی جیسے وہ رومیوں سے ڈر گئے ہوں یا انہیں امیر المومنین کا فیصلہ پسند نہ آیا ہو۔ عمر نے سب کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ ہو گئیں۔ عمر نے گرج کر کہا، اے مومنین، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خلیفہ کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ کیا خلیفہ نے اپنی بھلائی کے لیے کوئی حکم دیا ہے؟ کیا خلیفہ کے حکم میں تمہاری بھلائی نہیں، امت رسول کی بھلائی نہیں؟ بولو، لبیک کہو اور آواز اپنے دلوں سے نکالو۔ مجلس کا سکوت ٹوٹ گیا۔ لبیک لبیک کی آوازیں اٹھی اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ وہ رومیوں سے ٹکر لیں گے۔ حج سے واپس آ کر خلیفۃ المسلمین ابو بکر نے مدینہ میں گھڑ دوڑ، نیزہ بازی، تیغ زنی، تیر اندازی اور کشتیوں کا مقابلہ منعقد کرایا۔ ارد گرد کے قبیلوں کو بھی اس مقابلے میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ 3 دن مدینہ میں انسانوں کے ہجوم کا یہ عالم رہا کہ گلیوں میں چلنے کو رستہ نہیں ملتا تھا، کوئی جگہ نہیں رہی تھی۔ جدھر نظر جاتی تھی گھوڑے اور اونٹ کھڑے نظر آتے تھے، ڈف اور نفیریاں بجتی ہی رہتی تھی۔ قبیلے اپنے شاہ سواروں اور پہلوانوں کو جلوسوں کی شکل میں لا رہے تھے۔ 3 دن ہر طرح کے مقابلے ہوتے رہے۔ جن قبیلوں کے آدمی جیت جاتے وہ قبیلے میدان میں آ کر ناچتے کودتے اور چلا چلا کر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ ان کی عورتیں اپنے جیتنے والے آدمیوں کی مدح میں گیت گاتی تھیں۔ مقابلے میں باہر کا کوئی گھڑ سوار یا تیغ زن یا کوئی شتر سوار زخمی ہو جاتا تھا تو مدینہ کا ہر باشندہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ مدینہ والوں کی میزبانی نے قبیلوں کے دل مو لیے۔ مقابلوں اور میلے کا یہ اہتمام خلیفۃ المسلمین ابو بکر نے کیا تھا۔ مقابلے کے آخری روز مدینہ کا ایک آدمی گھوڑے پر سوار میدان میں آیا۔ میدان کے ارد گرد لوگوں، گھوڑوں اور اونٹوں کا ہجوم تھا۔ میدان میں اترنے والے سوار نے بڑی بلند آواز سے کہا، اے رسول اللہ کے امتیو، خدا کی قسم کوئی نہیں جو تمہیں نیچا دکھا سکے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنے جوہر دیکھ لیے ہیں۔ کون سا دشمن ہے جو تمہارے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑا رہ سکے گا؟ یہ طاقت جو تم نے ایک دوسرے پر آزمائی ہے، اب اسے اس دشمن پر آزمانے کا وقت آ گیا ہے جو تمہاری طرف بڑا آ رہا ہے۔ اے مومنین، اپنی زمین کو دیکھو، اپنے اموال کو دیکھو، اپنی عورتوں کو دیکھو جو تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اپنی جوان اور کنواری بیٹیوں کو دیکھو جو تمہارے دامادوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں کہ حلال کے بچے پیدا کریں، اپنے دین کو دیکھو جو اللہ کا سچا دین ہے۔ خدا کی قسم تم غیرت والے ہو، عزت والے ہو، اللہ نے تمہیں برتری دی ہے۔ تم پسند نہیں کرو گے کہ کوئی دشمن اس وقت تم پر آ پڑے جب تم سوئے ہوئے ہوگے اور تمہارے گھوڑے اور تمہارے اونٹ بغیر زینوں کے بندھے ہوئے ہوں گے، اور تم نہیں بچا سکو گے اپنے اموال کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنی کنواری بیٹیوں کو، اور دشمن تمہیں مجبور کر دے گا کہ سچے دین کو چھوڑ کر دشمن کے دیوتاؤں کی پوجا کرو۔ ایک شتر سوار نے چلا کر پوچھا، بتا ہمیں وہ دشمن کون ہے جو ہماری غیرت کو للکار رہا ہے؟ گھڑ سوار نے اعلان کرنے کے لہجے میں کہا، رومی، وہ جو ملک شام پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ ان کی فوج ہم سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ان کے ہتھیار ہم سے اچھے ہیں، لیکن وہ تمہارا وار نہیں سہ سکتے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنی ہمت دیکھ لی ہے، اب اس میدان میں چلو جہاں تمہاری طاقت اور ہمت تمہارا دشمن دیکھے گا۔ ہجوم میں سے کسی نے پوچھا، ہمیں اس میدان میں کون لے جائے گا؟ مدینہ کے گھڑ سوار نے کہا، مدینہ والے تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ دیکھو انہیں جو برسوں سے محاذ پر لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں اور وہیں دفن ہو رہے ہیں۔ انہیں اپنے بچوں کی یاد نہیں رہی، انہیں اپنے گھر یاد نہیں رہے۔ وہ بڑی تھوڑی تعداد میں ہیں،
اور اس دشمن کو شکست پہ شکست دے رہے ہیں جو تعداد میں ان سے بہت زیادہ ہے۔ وہ راتوں کو بھی جاگتے ہیں تمہاری عزتوں کے لیے۔ انہوں نے آتش پرست فارسیوں کا سر کچل ڈالا ہے، اب رومی رہ گئے ہیں، مگر ہمارے مجاہدین تھک گئے ہیں۔ محاذ ایک دوسرے سے دور ہیں، وہ ہر جگہ فوراً نہیں پہنچ سکتے۔ کیا تم جو غیرت اور عزت والے ہو، طاقت اور ہمت والے ہو، ان کی مدد کو نہیں پہنچو گے؟ ہجوم جو پہلے ہی بے چین تھا جوش و خروش سے پھٹنے لگا۔ امیر المومنین کا یہی منشا تھا کہ لوگوں کو اسلامی لشکر میں شامل کیا جائے۔ قبیلوں کی جو عورتیں مدینہ آئی تھی انہوں نے اپنے مردوں کو لشکر میں بھرتی ہونے پر اکسانا شروع کر دیا۔ اس روز جو مقابلوں کا آخری روز تھا، مقابلوں میں کچھ اور ہی جوش اور کچھ اور ہی شور تھا۔ مقابلوں میں اترنے والوں کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ لشکر میں اچھی حیثیت حاصل کرنے کے لیے اپنے جوہر دکھا رہے ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں میں سے کئی اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ یمن میں اسلام مقبول عام مذہب بن چکا تھا، ارتداد بھی ختم ہو گیا تھا اور وہاں کا غالب مذہب اسلام تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے اہل یمن کے نام ایک خط لکھا جو ایک کاسل لے کر گیا۔ خط میں لکھا تھا، اہل یمن، تم پر اللہ کی رحمتیں برسیں، تم مومنین ہو، اور مومنین پر اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے جب ایک طاقتور دشمن کا خطرہ موجود ہو۔ حکم رب العالمین ہے کہ تم تنگ دستی میں ہو یا خوشحالی میں، تمہارے پاس سامان کم ہے یا زیادہ، تم جس حال میں بھی ہو دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑو۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ تمہارے جو بھائی مدینہ آئے تھے انہیں میں نے شام بغرض جہاد جانے کی ترغیب دی تو وہ بخوشی تیار ہو گئے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ میں یہی ترغیب تمہیں دیتا ہوں، میری آواز تم تک پہنچ گئی ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، وہ سنو، اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس دور کے رواج کے مطابق مدینہ کے قاصد نے یمن میں 3-4 جگہوں پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور امیر المومنین کا پیغام سنایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک سردار ذوالقلع حمیری نے نہ صرف اپنے قبیلے کے جوان آدمیوں کو تیار کر لیا بلکہ اپنے زیر اثر چند اور قبیلوں کے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ مدینہ کا قاصد ہر قبیلے میں گیا تھا۔ 3 اور قبیلوں کے سرداروں قیس بن حبیر مرادی، جندب بن عمر الدوسی اور حابس بن سعد تائی نے اپنے اپنے قبیلوں کے جوانوں اور لڑنے کے قابل افراد کو ساتھ لیا اور شام کی جنگی مہم میں شریک ہونے کے لیے عازم مدینہ ہوئے۔ یہ ایک اچھا خاصا لشکر بن گیا۔ ہر فرد گھوڑے یا اونٹ پر سوار اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آیا۔ یہ لوگ تیروں کا بہت بڑا ذخیرہ بھی ساتھ لے آئے۔ مدینہ میں اس لشکر کا اجتماع مارچ 634 میں ہوا تھا۔ امیر المومنین ابو بکر نے خود اس اجتماع کے ہر آدمی کو اچھی طرح دیکھا کہ وہ تندرست ہے اور وہ کسی کے مجبور کرنے پر نہیں بلکہ جہاد کا مطلب اور مقصد سمجھ کر خود آیا ہے۔ پھر اس لشکر کی چھان بین یہ معلوم کرنے کے لیے کی گئی کہ ان میں کئی افراد مرتدین کے ساتھ رہے اور مسلمانوں نے ارتداد کے خلاف جو جنگ لڑی تھی اس میں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مرتدین نے یہ عادت بنا لی تھی کہ مرتد بنے رہے۔ جب مسلمانوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں پٹ گئے تو اسلام قبول کر لیا، مگر مسلمان ان پر بھروسہ کر کے ان کی بستیوں سے ہٹے تو ان میں سے کئی ایک اسلام سے منحرف ہو کر پھر مرتد ہو گئے۔ مدینہ میں چھان بین کی گئی تو ان میں سے بعض کو لشکر سے نکال دیا گیا۔ باقی لشکر کو 4 حصوں میں بانٹ کر ہر حصے کا سالار مقرر کیا گیا۔ ہر حصے میں 7000 آدمی تھے، یعنی لشکر کی تعداد 28000 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے یہ تعداد 30000 لکھی ہے۔ ایک حصے کے سالار تھے عمر بن العاص، دوسرے کے یزید بن ابی سفیان، تیسرے کے شرابیل بن حسنہ اور چوتھے حصے کے سالار ابو عبیدہ بن الجراح تھے۔ ان سالاروں نے چند دن لشکر کو بڑے پیمانے کی جنگ لڑنے کی ٹریننگ دی، جس میں مارکے کے دوران دستوں کا آپس میں رابطہ اور نظم و نسق قائم رکھنا شامل تھا۔ اپریل 634 کے پہلے ہفتے میں اس لشکر کو شام کی طرف کوچ کا حکم ملا۔ ہر حصے کو الگ الگ مقامات پر پہنچنا اور ایک دوسرے سے الگ کوچ کرنا تھا۔ عمر بن العاص کو اپنے دستوں کے ساتھ فلسطین تک جانا تھا۔ یزید بن ابی سفیان کی منزل دمشق تھی، انہیں تبوک کے رستے سے جانا تھا۔ شرابیل بن حسنہ کو اردن کی طرف جانا تھا، انہیں کہا گیا تھا کہ یزید بن ابی سفیان کے دستوں کے پیچھے پیچھے جائیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح کی منزل حمص تھی، انہیں بھی تبوک کے راستے سے جانا تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے آخری حکم یہ دیا، اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سالار اپنے اپنے دستے ایک دوسرے سے الگ رکھیں گے۔ اگر رومیوں کے ساتھ کہیں ٹکر ہو گئی تو سالار ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلا سکتے ہیں۔ اگر لشکر کے چاروں حصوں کو مل کر لڑنا پڑا تو ابو عبیدہ بن الجراح
تمام لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے۔ مدینہ کی عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے تھے۔ چھتوں پر عورتیں کھڑی ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہی تھی۔ بوڑھی عورتوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ کئی بوڑھوں کی آنکھیں اس لیے اشک بار ہو گئی تھی کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کے آگے آگے جا رہے تھے۔ یزید کے ساتھ امیر المومنین ابو بکر پیدل جا رہے تھے۔ یزید گھوڑے سے اتر آئے۔ امیر المومنین کے اصرار کے باوجود وہ گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ امیر المومنین ضعیف تھے، پھر بھی وہ دستوں کی رفتار سے چلے جا رہے تھے۔ یزید نے انہیں کئی بار کہا کہ وہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو بکر نہ مانے۔ مدینہ سے کچھ دور جا کر یزید رک گئے۔ یزید بن ابی سفیان نے کہا، امیر المومنین واپس نہیں جائیں گے تو میں ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گا۔ امیر المومنین نے کہا، خدا کی قسم ابی سفیان، تو مجھے سنت رسول سے روک رہا ہے۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ جہاد کو رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ دور تک جاتے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پاؤں جو جہاد فی سبیل اللہ کے راستے پر گرد آلود ہو جاتے ہیں، دوزخ کی آگ ان سے دور رہتی ہے۔ طریق کے مطابق امیر مومنین لشکر کے اس حصے کے ساتھ مدینہ سے 2 میل دور تک چلے گئے تھے۔ امیر مومنین نے کہا، ابی سفیان، اللہ تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے۔ کوچ کے دوران اپنے آپ پر اور اپنے لشکر پر کوئی سختی نہ کرنا۔ فیصلہ اگر خود نہ کر سکو تو اپنے ماتحتوں سے مشورہ لے لینا اور تلخ کلامی نہ کرنا۔ عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا۔ ظلم سے باز رہنا کہ ظلم اور بے انصافی کرنے والی قوم کو اللہ پسند نہیں کرتا اور ایسی قوم کبھی فاتح نہیں ہوتی۔ میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا کہ جنگی ضرورت کے بغیر پیچھے ہٹنے والے پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اور جب تم اپنے دشمن پر غالب آ جاؤ تو عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور جو جانور تم کھانے کے لیے ذبح کرو ان کے سوا کسی جانور کو نہ مارنا۔ مورخین واقدی ابو یوسف ابن خلدون اور ابن تاثیر نے امیر المومنین کے یہ الفاظ لکھے ہیں۔ ان مورخین کے مطابق امیر المومنین ابو بکر نے یزید بن ابی سفیان سے کہا، تجھے خان کاہیں یا عبادت گاہیں سی نظر آئیں گی اور ان کے اندر راہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ تارکت دنیا ہوں گے، انہیں اپنے حال میں مست رہنے دینا، نہ خان کاہوں اور عبادت گاہوں کو کوئی نقصان پہنچانا، نہ ان کے راہبوں کو پریشان کرنا، اور تمہیں صلیب کو پوجنے والے بھی ملیں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے سروں کے اوپر درمیان میں بال ہوتے ہی نہیں، منڈوا دیتے ہیں۔ ان پر اسی طرح حملہ کرنا جس طرح میدان جنگ میں دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے۔ انہیں صرف اس صورت میں چھوڑنا کہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ ادا کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اللہ کے نام پر لڑنا، اعتدال سے کام لینا، غداری نہ کرنا، اور جو ہتھیار ڈال دے اسے بلا وجہ قتل نہ کرنا، نہ ایسے لوگوں کے اعضاء کاٹنا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ کچھ دور تک جاتے، سالاروں کو ان کے فرائض یاد دلاتے اور لشکر کو دعاؤں سے رخصت کرتے تھے۔ خلیفہ اول ابو بکر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے چاروں سالاروں کو آپ ہی کی طرح رخصت کیا۔ لشکر اور دستے تمام محاذوں کو روانہ ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن یہ لشکر بڑے ہی خطرناک اور طاقتور دشمن سے نبرد آزما ہونے جا رہا تھا۔ شہنشاہ ہرقل جو حمص میں تھا، صرف شہنشاہ ہی نہیں تھا، وہ میدان جنگ کا استاد اور جنگی چالوں کا ماہر تھا۔ اس لشکر کو مدینہ سے روانہ کر کے مدینہ والوں پر خاموشی سی طاری ہو گئی تھی، اور خاموشی کی زبان میں ہر کسی کے سینے سے دعائیں پھوٹ رہی تھی۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ایک ساتھ میں بیان کریں گے۔